بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے حساس موضوع پر جس سے لوگ اس چیز کا شکار ہیں، غلطی کا شکار ہیں، وہم کا شکار ہیں، اس کا مسئلے کا حل بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اگر انجیکشن لگوا لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ دوستو دیکھیں، اگر انجیکشن لگوا لیا جائے روزے کی حالت میں تو یہ روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی ایسی چیز باہر سے اندر معدے تک براہ راست چلی جائے، براہ راست پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، کیا ماس میں، گوشت میں لگوایا جائے انجیکشن تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر رگ میں لگوایا جائے، نبض میں لگوایا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چاہے وہ گوشت میں لگوایا جائے، چاہے وہ نبض میں لگوایا جائے، روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسا عمل، ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی انجیکشن جس سے لگانے کے بعد آپ کی بھوک اور پیاس کم ہو جائے تو اس حالت میں بعض علماء کرام نے اس کو مکروہ یا روزہ خراب ہونے کا ایک ایسا روپ دیا ہے، ایک ایسی شکل دی ہے کہ روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مکروہ بھی دو طرح کا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے جو جس سے حرام کے نزدیک جا پڑتا ہے، اور مکروہ تنزیہی بھی ہے جو مطلب چیز ایک کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہے وہ مکروہ۔ تو دوستو یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز گلے سے، منہ سے، مطلب ناک سے اگر براہ راست معدے تک چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال پوچھا گیا کیا رونے سے، آنسو نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوستو ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہ ایک قدرتی عمل ہے، رونا، آنسو آنا ایک قدرتی عمل ہے، اس سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ آنسو اتنا زیادہ مقدار میں آ جائیں، مطلب آنسو زیادہ نکل آئیں اور وہ منہ میں چلے جائیں، منہ کے اندر نمکین ذائقہ محسوس ہو جائے، وہ گلے تک اتر جائیں تو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ بعض علماء نے اس کو لکھے اس سے بچا جائے۔ کیوں؟ اگر منہ کے اندر کوئی ذائقہ چلا جائے گا، باہر سے کوئی چیز چلی جائے گی اور براہ راست معدے تک چلا جائے گا تو اس حالت میں، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو سکتا ہے اور مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے، یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے اور ماہ رمضان کے اندر ایسے لوگ جن کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ روزہ کیسے رکھا جائے۔ دیکھیں، روزے کی ایک نیت ہے، اگر ہم جب روزہ کوئی چیز بھی ہو اس کی نیت، جیسا کہ نماز ہے اس کی ہم نیت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نیت منہ سے، زبان سے نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ دل سے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، دل سے ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ سحری کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ منہ سے کہنا پڑے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا افطار کے وقت افطار کی دعا مانگی جائے۔ اگر بعض مجھ سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ جس کو نہیں آتی تو وہ کیا کریں؟ جس کو افطار اور سحری کی دعا نہیں آتی تو اس میں کوئی غلط بات، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کا روزہ قبول نہ ہوتا ہو، جو روزے میں خلل ڈالتی ہو، ایسا بالکل نہیں۔ ارادہ، نیت دل کی ہوتی ہے۔ جب دل سے ہم نے نیت کر لی روزہ رکھنے کی، جب دل سے ہم نیت کر لی روزہ افطار کرنے کی، سحر کرنے کی، تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے صحیح معنی ہدایت اور صحیح معنی روزے پر اور صحیح معنی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے روزے رکھنے کی توفیق اور طاقت دے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو لاسٹ میں یہ ریکویسٹ، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔